للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. آمین. تو آج ہمارا ڈے 9 ہے اور آلموسٹ ہم نے سارے ٹاپکس جو ہیں وہ اپنے کور کر لی ہیں. جو کوشچن تھے میرے پاس ان میں سے کچھ جو ہے وہ آنسر میں آج کر دوں گی آپ لوگوں کو. تو آج جتنے بھی میرے پاس کوشچنز ہیں جو رہ گئے ہیں انشاءاللہ میں ان کا جواب دے دوں گی. اور میری ایک نیت ہے اللہ اس کو پوری کرے کہ ہم سب جو ہے مل کے ایک پردہ کی کمیونٹی بنائیں. ٹھیک ہے, کوئی ایسا گروپ بنائے, کوئی ایسی جگہ بنائے جہاں پردے والی ساری لڑکیاں موجود ہوں. بہت بڑا گروپ نہیں, چھوٹے چھوٹے گروپس بنائے جائیں جس میں جو پردہ کرتی ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈسکس کریں کہ ہمیں کیا کیا پرابلمس آ رہی ہیں پردے میں اور کس طرح استقامت پہ جمنا ہے. پلس سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لڑکیوں کے رشتوں کے لیے ہم کچھ کر سکیں. جو لڑکیاں پردہ کر رہی ہیں اس کے بعد جو کنواری لڑکیاں ان کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے, رشتوں میں جو پرابلمس آتی ہیں. تو ہم مل کے ہمارے ارد گرد جو بہترین لوگ ہوں ہم ان کو ان سے ملوا دیں. ٹھیک ہے نا, تاکہ ہمارے جانے کے بعد یہ ہمیشہ سے چلتا رہے اور لوگوں کی ہیلپ ہوتی رہے. صرف یہ نہیں کہ ہم نے پردہ کرنا ہے بلکہ ہم نے دین میں آسانیاں پیدا بھی کرنی ہیں. ٹھیک ہے نا, اس میں پھر جہاں جہاں جس کو جون سا, جیسے کبھی سپوز ہو سکتا ہے کہ میرے لیے کچھ ایسا رشتہ ہو جو میرے لیے سوٹیبل نہیں ہے, چاہے میری ایج سے بہت چھوٹا ہو, تو میں انکار کرنے کی بجائے کسی ایسی لڑکی کو دوں جو واقعی اس کی ایج کے ساتھ ملتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم اور کئی لڑکے ایسے ہیں جن کو واقعی لڑکیاں چاہیے پردے والی, لیکن ان کو جب نہیں مل رہی ہوتی تو پھر جہاں ان کی امی کہتی ہیں نہیں تم نے خاندان میں شادی کرنی ہے اور وہ لڑکا نہیں جا رہا ہوتا کیونکہ لڑکی شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہی ہوتی, تو ماما کہتی ہیں آپ بعد میں چلا لینا, اور بعد میں وہ کبھی بھی آپ اس کو نہیں کر سکتے کیونکہ لڑکی کو سمجھانا بھی ایک بات ہوتی ہے. ہم ان کو زبردستی کروا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتی, تو ایک بڑا ایشو آ جاتا ہے اس چیز کا. ٹھیک ہے, کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو پتا ہے کہ ہمارے خاوند کی جو ڈیمانڈ ہے وہ صحیح کر رہے ہیں, وہ شریعت کے مطابق ہے, وہ اپنا روب نہیں جاڑے بلکہ ہمیں اللہ کا حکم کی طرف بلا رہے ہیں. تو دیکھیں وہ کتنے اچھے ہوتے ہیں نا. وہ آپ کو کیا ان کا مقصد ہے, وہ آپ کو اپنے ساتھ جنتوں میں دیکھنا چاہتے ہیں, وہ آپ کو یہاں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے. جس طرح اگر عورتیں ہیں وہ اپنے مردوں کو دین کی طرف لے کے آ رہی ہیں, جو مرد ہیں وہ عورتوں کو دین کی طرف لے کے آ رہے ہیں. وہ کیوں لے کے آنا چاہ رہے ہیں؟ وہ اور ان کی نسلیں ٹھیک ہوں. ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا, دنیا سے چلے جانا ہے. وہ چاہتے ہیں ہم لوگ اکٹھے جنتوں میں رہیں. وہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ آپ کو چھوڑ نہیں سکتے. جس طرح ایک ماں ہے وہ بچے کو صبح اٹھاتی ہے کہ اٹھو اٹھو تمہیں اسکول جانا ہے, جیسے مرضی وہ بچے کو اٹھاتی ہیں. تو کیا ہماری مائیں ہمیں ایسی نماز کے لیے اٹھاتی ہیں؟ نہیں اٹھاتی نا. اگر جس ماں کو فکر ہوگی نا اپنے بچوں کی, اپنی بچیوں کے لیے, تو وہ ان کی دین کی فکر کریں گے. ان کو پتا ہے میں نے صرف دین کی فکر کر لی, دنیا ان کی خود بخود سنور جانی ہے. ٹھیک ہے, جیسے اگر سمجھے دنیا میں آپ کوئی بزنس کرتے ہیں اور آپ کی ماں نے آپ کو دین سکھایا ہوا ہے کہ بیٹا دیانت اور امانت اور عدل و انصاف سے کام کرنا ہے, تو سوچیں کہ آپ کی بزنس فیلڈ میں کتنی عزت ہوتی ہے, کتنی عزت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. بچپن سے آپ کی ماں نے سکھایا بیٹا انفیئر نہیں کرتے, رولز کے مطابق چلتے ہیں, کسی کا حق نہیں مارتے, اور آپ بعد میں بڑے ہو کے ایک اسپورٹس مین بن جاتے ہیں. آپ وہی رولز دین کے وہاں اپلائی کریں گے. دین اور دنیا دو مختلف چیزیں نہیں ہیں. دنیا میں ہی دین ہے اور دین میں ہی دنیا ہے. ہم دونوں کو سیپریٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اگر ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو دین کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو ان کی بات ضرور ماننی چاہیے. پیچھے سوچیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے, وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جانا چاہتی ہے, اس لیے مجھے دین کی طرف بلا رہی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں آپ پہ فرض ہے, آپ پڑھ لیں, آپ گناہ گار ہیں. ہم جب وہ گناہ اور ثواب کے بارے میں لے کے آتے ہیں تو بہت سے لوگ نہیں مانتے, اور یہی حال بہت سے بچوں کا بھی ہے. تو آپ ان کو اللہ کی پہچان کریں, ان کو بتائیں کہ جنتوں میں ایسے ہوگا. لیکن جب میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بات کر رہی ہوتی ہوں تو ان کو میں کہتی ہوں بیٹا پتہ ہے کیا میں چاہتی ہوں, تاکہ ہم سب جنت میں جائیں, تو وہ بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بجائے اس کے میں کہوں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, میں کہوں بیٹا آپ کو پتہ جنت میں جانے کے لیے ایسا کرنا پڑے گا. ہم جس طرح آج سب بیٹھے ہیں نا, ہم جنت میں بھی ایسے بیٹھیں گے. تو وہ بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. ہم کچھ کھا رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں بیٹا جنت میں اس سے زیادہ مزے کا کھانا ملے گا, اس سے زیادہ مزہ ہوگا. تو ان کو اس طرح سے جنت کے ساتھ ہمیشہ جوڑ کے رکھیں. گناہ اور ثواب تو ہے, لیکن جب دین کی طرف لے کے آ رہے ہوتے ہیں نا, تو شروع میں یہ بات نہیں بتا. سپوز ایک بچہ ہے وہ کلاس میں آیا اور پہلے دن آپ اسے کہتے ہیں بیٹا پڑھو گے تو پاس ہوگے, نہیں پڑھو گے تو فیل ہو جاؤ گے. وہ ایک ڈر اور ایک چڑ پہلے دن ہی پیدا ہو جاتی ہے.
اور جب آپ فرسٹ ڈے بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں کوئی بات نہیں بیٹا ایسا ہو گیا ہے، ایسا کر لیں آپ، رائٹ. کیونکہ میں ٹیچر ہوں تو مجھے ٹیچنگ ایگزامپلز بہت زیادہ آتی ہیں، لیکن یہی چیز ہر جگہ پہ اپلائی ہوتی ہے تو کتنا اچھا رہتا ہے نا. تو پہلے سے آپ ان کو چیز سے ڈرائیں نہیں. کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جن کے مسئلے آ رہے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ جو ہے نماز نہیں پڑھتے، ہم کیا کریں، ہم بہت پریشان ہیں، ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے پوری زندگی نیک خاوند مانگا تھا، پھر ہمیں کیوں ملا. تو اس میں 2-3 کوشچن میں پوچھتی، میں کہتی ہوں آپ نے استخارہ کیا؟ کہتے ہیں جی ہم نے استخارہ کیا. استخارہ ٹھیک تھا؟ ہاں جی ٹھیک تھا. سامنے دیکھنے میں آپ کو پتا تھا؟ سامنے دیکھنے میں نہیں پتا تھا، ہم دین تو چیک ہی نہیں کرتے. یا سپوز کوئی کہتا ہے جی ہاں جی بہت دیندار ہے، داڑھی رکھی ہوئی، ہم سمجھتے ہیں بس اوکے ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اللہ کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، ایسی بات ہے نا. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں تو وہ باتیں ہے ہی نہیں جس کے لیے میں نے دعائیں کی تھی، میں اتنی دیر سے دعائیں مانگی تھی. تو بس سمجھ جائیں کہ اگر آپ نے استخارہ کیا ہے اور رب کی ذات پر توکل کیا، اللہ سے مشورہ کیا، بندوں سے مشورہ کیا، تو وہی آپ کے حق میں بہتر ہے، وہی آپ کے تھرو بدلے گا، وہ گھر آپ کے لیے بدلے گا. سم ٹائم سامنے سے دیکھنے میں نا کوئی گھر والے بہت دیندار لگتے ہیں اور ان کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا. یہ تو جب ہم وہاں جاتے ہیں تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے یہ تو کچھ اور ہی بات ہے. تو آپ نے دعائیں پڑھی تھی، آپ نے سب کچھ مانگا اللہ تعالیٰ سے، اب اپوزٹ ہو گیا تو بس سمجھ جائیں اسی میں آپ کی بہتری ہے کہ آپ نے انہی کو دین کی طرف لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے نا. کہیں جیسے کسی قوم کے اندر ایک نیک بندہ آتا ہے اور وہ پوری قوم، اس کو مشکل پریشانیاں تو ہوتی ہیں لیکن وہ پوری کی پوری قوم، پوری کی پوری نسلوں کو بدل دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ چوز کیا ہے کہ آپ اس خاندان کو بدل سکیں، اس آدمی کو بدل سکیں، لیکن بدلنے کے لیے سلولی سلولی سلولی. جیسے آپ فرسٹ ٹائم جب جاتی ہیں ان کے گھر اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ نماز کے لیے نہیں اٹھے تو لائک آپ ان کو کہیں گے نماز پڑھ لیں، یا پہلے 1-2 دن آپ نہیں کہتے، آپ اپنی نماز پڑھیے، وہ دیکھے گا آپ کو. ٹھیک ہے. ہم اپنے عمل سے دوسروں کو دکھاتے ہیں کہ جو ہم بات کہتے ہیں ہم اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. ہمیشہ سب کو پہلے عمل کر کے دکھائیں. جیسے اگر آپ کسی کو پردہ سیریز سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خود پردہ کریں. ایسے نہیں ہو سکتا اگر میں پردہ نہیں کرتی تو مجھے سیریز سٹارٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اگر میں کر بھی دیتی ہوں تو میری بات میں تاثیر نہیں ہوگی. آواز میں، بات میں تاثیر تب ہوتی ہے جب وہ آپ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اپنے ہسبینڈ کو اگر سکھانا ہے تو سب سے پہلے خود وہ سارے عمل کریں. ٹھیک ہے. کچھ دن آپ کو اس نے دیکھ لیا کہ واقعی یہ ٹھیک کر رہی ہے، پھر اس کے بعد آپ بات کریں. ورنہ لوگ کہیں گے آپ خود تو کرتی نہیں تو ہمیں بڑے فتوے دیتی ہیں، یا آپ سے کوئی عمل مس ہو جائے گا تو لوگ آپ کو یاد کروائیں گے آپ نے تو یہ بات کی تھی، خود تو آپ کرتی نہیں ہے. تو سب سے پہلے خود جمنا ہے. پھر اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ ہسبینڈ کو کہنا شروع کریں گے آپ اٹھیں، آپ نماز پڑھ لیں، نماز کا ٹائم ہو گیا. پھر اس کے بعد کہیں گے آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں. اور اسی طرح ہسبینڈ اپنی وائف کو کہ تمہیں پتہ ہے میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ تم پردہ کر لو. اسی طرح عورت کہے کہ آپ کو پتہ ہے میں اتنی محبت کرتی ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ آپ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں کیونکہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، میں آپ کو کبھی بھی کھونا نہیں چاہتی. تو کتنی خوبصورتی سے آپ ان کو دین کی طرف لے آئے ہیں، رائٹ. اب تھوڑے کوشچنز کی طرف آتے ہیں. اچھا ایک بات دیکھیں، گناہ کی بات جو ہے نا وہ اپنی کسی حالت میں کسی کی بھی نہیں ماننی. ٹھیک ہے. گناہ کی بات آپ کسی حالت میں کسی کی بھی نہیں مان سکتے کیونکہ رب کو ناراض کر کے آپ بندوں کو راضی نہیں کر سکتے. اس چیز کا آپ کو حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی ایسی بات جو آپ کے ہسبینڈ یا آپ کے ماں باپ آپ کو کہہ رہے ہیں اور آپ کو پتہ یہ غلط ہے وہ آپ نہیں کریں گے، لیکن ویسے ان کے ساتھ آپ کا رویہ ٹھیک ہوگا. سپوز آپ کے والدین آپ کو شرک کرنے کے لیے کہتے ہیں تو آپ وہ نہیں کریں گی. ٹھیک ہے. آپ کو اجازت نہیں ہے لیکن آپ ان کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھیں گی. اسی طرح خاوند اگر کوئی غلط کام کہنے کے لیے کہتا ہے عورت کو تو وہ نہ کرے، وہ نہ کرے. ٹھیک ہے. مجھے پتہ ہے اس سے مسئلے ہو جاتے ہیں لیکن وہ نہ کرے کیونکہ اللہ ناراض ہوگا. جب اللہ راضی ہو جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میری ایک فرینڈ ہے بہت اچھی، میں نے شاید ان کی آپ کو پہلے بھی مثال دی ہو. تو ان کی فیملی جب اس کی شادی ہوئی اس کو بعد میں جا کے پتا چلا کہ وہ لوگ بڑے پیرو فقیروں والے ہیں. تو وہ شرک کرواتے تھے، خود کرتے تھے، اس سے کروانے کے لیے کہتے تھے. تو اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں رہ سکتی، کیونکہ اس کو پتا تھا اب اس جگہ پہ آ کے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سے اس کی ساری نسلیں بگڑ جانی تھی. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سال میں اولاد نہیں دی. ٹھیک ہے. اور اس نے دیکھا کہ یہ لوگ تو خود نماز نہیں پڑھتے اور بہوؤں کو صبح صبح اٹھا دیتے اور ہمیں کہتے ہیں ہم تو بخشوائے گئے ہوئے ہیں، ہم نے تو بخشا نا، تم اٹھو اور تم نماز پڑھو. ٹھیک ہے. تو وہ خود نماز پڑھ لیتی تھی اور ان کی جو خاوند وغیرہ وہ نہیں پڑھتے تھے. تو آہستہ آہستہ وہ شرک کے لیول پہ جا رہے تھے. ٹھیک ہے. پیروں کی باتوں کو مانا، وہی ہمارے سب کچھ ہیں، بس ان کے قدم پڑیں گے تو یہ ہو جائے گا، بس انہوں نے کہہ دیا اب کچھ بھی نہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم بخشے گئے تو ہم بخشے گئے. تو اس نے پھر کہا کہ میں تو نہیں ان کے ساتھ رہ سکتی. تو اس نے پھر اس کے بعد ان سے کہا کہ خود اپنی خلا مانگ لی کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی. تو کئی معاملوں میں آپ کو خود سمجھنا ہے کہ یہ دین کا معاملہ ہے، یہ دنیا کا معاملہ ہے. تو آپ نے بات اللہ کی ماننی ہے، یہ یاد رکھیں، رب کی بات ماننی ہے.
کئی لڑکیاں کہہ رہی ہیں ہمارے والدین ہمیں کرنے نہیں دیتے. آپ کریں, آپ ان کو بولیں دیکھ لیں میں نے کرنا ہے اور اگر آپ مجھے نہیں کرنے دیں گے تو اس پہ گناہ ہوگا. اب ایک اور بات ہے کہ پردہ آپ نے ایسے نہیں کر لینا کہ یہ آپ کی چوائس تھی, یہ آپ کا فرض, آپ کا حکم تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر, اور آپ کو یہ کرنا ہی کرنا ہے. کیونکہ سم ٹائم ہم دیکھا دیکھی کسی کو دیکھ کے ہم پردہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد جب موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے تو ہم پردہ اتار دیتے ہیں, یا ایسا اتر جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان پہ فرض تھا. فرض چیز تو آپ کبھی نہیں چھوڑتے. کوئی فرینڈس نے کیا, حجاب لیا, انہوں نے عبایا پہنا, گاؤن پہنا, نقاب کیا, تو آپ نے بھی کر لیا. تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا حکم ہے, آپ نے جانا ہی نہیں اللہ کا حکم ہے, تو پھر آپ وہ اتار دیں گی. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب میں نے سٹارٹ اس چیز سے نہیں کیا تھا, میں نے بڑے لائٹ موڈ میں کیا تھا, لیکن اب میں آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ آپ کا فرض ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پہ حکم صادر کیا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو اوبے اٹ. اوکے, تو آپ اس کی نافرمانی نہیں کر سکتی, چاہے کوئی بھی اس کے اگینسٹ چلے جائے, لیکن طریقے کے ساتھ, بہت طریقے کے ساتھ. اسی طرح سے میرے پاس کوشچنز آتے ہیں کہ بھئی اب لڑکیاں پردہ تو کر لیتی ہیں لیکن ان کی آنکھیں جو ہیں نا وہ ہر غیر محرم کو دیکھتی ہیں. تو پردہ صرف آنکھوں کا پردہ تو نہیں, مطلب آپ نے آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال لیا ہے یا پورے اپنے چہرے پہ ڈال لیا, لیکن آپ کی آنکھیں مٹک رہی ہیں اور سب کو دیکھ رہی ہیں. کئی میں نے خود بھی دیکھی ہیں ڈارک آئی لائنرز, اور خود پردہ کر لیا اور سب کو دیکھ رہی ہیں نظروں سے. ایسا نہیں ہے, آپ کی نظروں کا بھی پردہ ہے. ٹھیک ہے, ایک آپ نے اوپر ڈالا اور ایک آپ کے اندر ہے, جسے ہم کہتے ہیں لباس تقویٰ. ٹھیک ہے, آپ جیسے ڈراماز وغیرہ دیکھتی ہیں تو اس میں کیا ہے, اس میں غیر محرم مرد ہیں. ٹھیک ہے, اب جیسے آپ کسی کا لیکچر سنتی ہیں, سپوز وہ میل ہے اور آپ اس کا لیکچر سن رہی ہیں, تو سوری ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا جی. تو اگر کوئی میل ہے جس کا آپ درس سن رہی ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان کو دیکھ رہی ہیں, آپ پردے میں لائک آپ فیس بک وغیرہ پہ بھی دیکھتی ہیں, تو یہ گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کی آنکھوں میں ان کو دیکھ کے کوئی ایسی فیلنگ آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, غلط فیلنگ, تو فوراً اپنی نظریں پھیر دیں. یہ ہوگی نیت کا معاملہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا نا, یہ نیت کا معاملہ آ گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم کسی اسکالر کو نہ سنیں, ایسی بات نہیں, آپ سنیں, لیکن اگر آپ کی آنکھوں میں وہ نیت آپ کی بدل جاتی ہے تو اپنی نظریں پھیر لیں. اب جتنے بھی ڈراماز اور موویز اور ان سب میں چیزیں آتی ہیں وہ کیا لے کے آتی ہیں, لڑکا لڑکیاں, لڑکیوں میں بھی وہی فیلنگ آتی ہے, ہمیں بھی کوئی ایسا ہی پارٹنر ملے اور ہم بھی ایسے ایسے کریں جیسے ایسے یہ کر رہے ہیں, اور یہ کتنا خوبصورت مرد ہے اور کیا اس کی باڈی ہے اور یہ کیا ایسے ہے, یہ ویسے ہے, یا ساری رات آپ اسی ایکٹر کو سوچتے رہے, مطلب یہ غلط تھا. تو وہاں آپ نہیں دیکھیں, یہ ڈرامے گانے یہ سب کچھ مت دیکھیں. رائٹ, تو یہاں پہ آپ کی آنکھوں کا پردہ. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے کان. ٹھیک ہے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بنت سلیم. تو دیکھیں آپ کے کان, اب آپ نے پردہ کیا ہے, ٹھیک ہے, باہر ظاہراً سب کو پتا ہے کہ آپ بہت نیک ہیں ماشاءاللہ اور آپ پردہ کرتی ہیں, لیکن تنہائی میں آپ گانے سن رہی ہیں, آپ بری باتیں سن رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کس چیز کا پردہ ہوا؟ رائٹ. اسی طرح سے زبان, آپ نے پردہ کیا اور زبان سے آپ گالیاں دے رہی ہیں, ایون آپ نے پردہ کیا اور اس کے اندر آپ سب کو برا بھلا کہہ رہی ہیں, یہ کیسا پردہ ہوا؟ یہ پردہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. ٹھیک ہے, نہ آپ برا دیکھیں گے, نہ آپ برا سنیں گے, اور نہ ہی آپ برا کہیں گے. ٹھیک ہے, ورنہ کیا ہوگا, آپ کریں گی, آپ کبھی اندر سے پیور نہیں رہ سکتی, کبھی بھی آپ پیور نہیں ہو سکتی. آپ کے دل میں لوگوں کے لیے بغض ہیں, آپ اس کو باہر نکالیں, آپ اس کو ختم کریں. ایک پردہ کیا ہے آپ پورا کا پورا اپنے آپ کو اللہ کی آیتوں میں ڈھانپ دیتے ہیں. ایک کمپلیٹ مومنہ عورت جس کو پتہ ہے اس نے چلنا کیسے ہے, جسے پتہ ہے اس نے بولنا کیسے ہے, اسے پتہ ہے وہ دین لے کر چل رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کئی عورتوں نے پردے کا نام کیسے بدنام کیا, آپ سب کے ارد گرد ہوگا نا. کئی لوگ چھپنے کی خاطر اپنے آپ کو چھپا کے برا کام کرنے کے لیے پردہ کر کے باہر نکل جاتی ہیں, اور جو جینون لڑکیاں ہیں جو صحیح والا پردہ کر رہی ہوتی ہیں ان پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو اب ہم نے ہی مل کے اس امیج کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے مسلمانوں کا بہت زیادہ امیج دوسرے ملکوں میں خراب ہے, اسپیشلی پاکستانیوں کا, اللہ ایسا ہمیں ٹھیک کر دے, تو ہم نے ہی وہ چیز ٹھیک بھی کرنی ہے. رائٹ, ہم نے ہی پردے کا ان کو اچھا امپریشن بھی دینا ہے کہ نہیں وہ لوگ اور ہیں اور ہم لوگ اور ہیں. ٹھیک ہو گیا, بہترین طریقے سے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا. ایک اور سوال تھا, اچھا آپ لوگ جو آن لائن آپ کوئی بھی کوشچن پوچھ سکتے ہیں کیونکہ یہ کوشچن اینڈ آنسر سیریز ہے, تو آپ کوئی بھی کوشچن پوچھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اچھا کوشچن آیا, لسننگ یو فرسٹ ٹائم لائیو. الحمدللہ فرحین,
الحمدللہ جو گروپ ممبرز ہیں وہ تو اچھے طریقے سے جانتے ہیں. آج وہ لائیو سن رہے ہیں الحمدللہ. آپ کو کوئی بھی پچھلی آڈیوز چاہیے آپ اس پیج کے اوپر دیکھ سکتے ہیں, آپ کو ساری مل جائیں گی. اگر واٹس ایپ پہ چاہیے تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. یاد رہے کل ڈے 10 ہے, ہمارا فیئرویل ٹو پردہ سیریز انشاءاللہ. تو آپ نے ضرور آنا کیونکہ آپ کو بتایا جائے گا بیک سٹیج پہ کیا ہوتا تھا, اور آپ لوگوں نے بھی مجھ سے شیئر کرنا ہے کہ 10 ڈیز آپ کو کیسا لگا. اس کا نام بیک ٹو بیک سیریز اسی لیے رکھا گیا تھا کہ کوئی گیپ نہ آئے. کوئی چیز جو لگاتار چلتی رہتی ہے, آپ ایک دن بھی اپنی فیلنگ کو چھپا نہیں سکتے. لگاتار آپ کو آڈیوز مل رہی تھی, ویڈیوز آپ کو مل رہی تھی, کلپس آپ کو مل رہے تھے کہ آپ کو ہر وقت جو ہے نا وہ یاد رہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آپ بھول نہیں سکتے اس کو. ٹھیک ہو گیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب مجھے پہلی دفعہ آیات سنی پردے کی تو میں نے کہا اب مجھے یہ میری فرینڈ نہ سنائے, لیکن ایک ہفتے بعد اس نے دوبارہ سنا دی اور میں نہیں رک سکی. تو جو لگاتار بات ہوتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے. جیسے قرآن ہے, بار بار پڑھنے والی کتاب ہے, تو آپ کو اس کو ایک دن پڑھ کے بند نہیں کرنا, اس کا اثر نہیں ہوگا, آپ کا دل نہیں پگھلے گا. آپ کو اس کو ڈیلی پڑھنا ہے, چاہے وہ ایک آیت کیوں نہ ہو, آپ نے ڈیلی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کوشچن تھا کہ بچوں کے ساتھ اگر ہم پردہ کرتے ہیں تو اب کیا کریں. دیکھیں, اگر بچوں کے ساتھ آپ پردہ کرتی ہیں اور وہ بہت چھوٹے ہیں, بیبیز ٹائپ کے ہیں, تو آپ کو اپنا پردہ پراپرلی باندھنا ہے اچھے طریقے سے. جیسے میں نے آپ کو کہا انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گی, کل تک آ جائے گی انشاءاللہ ویڈیو کلپ, اور آپ نے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرنا ہے تاکہ لڑکیوں کو پردہ کرنے میں آسانی ہو کہ ڈفرینٹ دوپٹوں سے اور اسکارف سے کس طرح سے آپ پردہ کر سکتی ہیں. تو اس میں جو باندھنے والا ہوگا نا وہ اس طرح کا ہوگا کہ آپ بچوں کو کیری کریں گی تو وہ بچے اتاریں گے نہیں. جیسے کہ میرا بھانجا چھوٹا ہے, تو شروع میں جب میں اس کو پکڑتی تھی تو چونکہ میں اسکارف سے کرتی تھی وہ اتارنے کی کوشش کرتا تھا, اور میرے سامنے بہنوئی ہوتے تھے تو میں اس کو آنکھیں نکال رہی ہوتی تھی کہ اس کو نہ ہاتھ لگانا. تو پھر میں نے اس کو پکڑنا ہی تھوڑا چھوڑ دیا کہ یہ ان کے سامنے میں نہ پکڑوں, کیونکہ یہ نہ ہو کہ میرا پردہ اتار دے. تو جب آپ کسی ایسی جگہ پہ جائیں تو اپنا ٹائٹ والا پردہ یوز کریں, اسپیشلی جو اوپر سے نہیں اتر سکتا. ٹھیک ہے نا, پھر ان کو بچے اوپر ہاتھ ڈالتے ہی ڈالتے ہیں, سو وہ بھی سمجھ جاتے ہیں. اور اگر آپ کہیں باہر گئی ہیں اور کھانا وغیرہ آپ کو کھانا پڑ گیا ہے اور بچے بھی ساتھ ہیں تو کوشش کریں پہلے بچوں کو آرام سے کھلا لیں. ٹھیک ہے, اور خود ساتھ ساتھ نہ کھائیں, ورنہ آپ کو کبھی جب آپ ان کے منہ میں نوالا نہیں ڈالیں گے تو آپ کا پردہ اتار دیں گے. تو آپ ان کو کھانا کھلائیں پہلے, اس کے بعد کسی کو پکڑائیں, اس کے بعد اپنا کھانا سکون سے کھائیں. ویسے بھی جب وہ کھا لیں گے تو وہ سکون میں آ جائیں گے. اور اگر آپ نہیں بھی کھا سکتی, سپوز آپ کسی شادی میں گئی ہیں, اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں, آپ نہیں کھا سکی, کسی کو تو نہیں پتا آپ نے کھایا یا نہیں کھایا, اور اگر پتا بھی ہے تو سو واٹ, آپ دیکھتی ہیں کہ یہاں میرا پردہ خراب ہو جائے گا تو آپ نہ کھائیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ اللہ کی خاطر جو قربان کرتی ہیں, اس کا بہت بڑا اجر ہے, بہت بڑا اجر ہے الحمدللہ. اس کے بعد ایک تھا کہ جیسے اب آپ کہیں چیک اپ کروانے جاتی ہیں, اسپیشلی ناک کان ایسی چیزیں جس میں آپ کو پردہ اتارنا پڑتا ہے, تو اس صورت میں کیا کریں. تو دیکھیں, پوری کوشش کریں کہ کوئی فیمیل ہو ڈاکٹر, رائٹ. لیکن اگر کوئی میل اسپیشلسٹ ہے اور وہ مطلب کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھا چیک کرتا ہے تو آپ اسے چیک کروا سکتی ہیں. لیکن پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو اسکارف ہے جسے آپ نے کیا, آپ کا ماتھا پوری طرح کور ہو, اور صرف آپ کو وہی چیز ان کو دکھانی پڑے جس میں آپ کو مسئلہ ہے. سپوز کان کا ہے تو آپ ان کو کان دکھائیں. ٹھیک ہے, جہاں پہ بھی آپ کو مسئلہ ہے. یا اگر آپ کو پورا فیس دکھانا پڑ جاتا ہے, سم ٹائم اسکن کا کوئی ایشو ہو جاتا ہے, دانے نکل آتے ہیں, کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے, تو آپ نے اس میں کوئی بناؤ سنگار کر کے نہیں جانا, سادگی سے جانا ہے, رائٹ. اس چیز کا ہم نے دھیان رکھنا ہے. اب کچھ ایسے بھی ہیں جن کا دم گھٹتا ہے پردے کے اندر, ان کو جیسے ازما کے پیشنٹس ہیں, وہ نہیں کر پاتی, بالکل بھی نہیں کر پاتی. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ اگر ٹائٹ نقاب نہیں کر سکتی تو لائٹ اپنے دوپٹے سے اپنے آپ کو کور کریں, اور پھر آپ سادہ رہیں کہ اللہ کو پتہ کہ آپ کی یہ پرابلم ہے یا جو بھی ہے, آپ جو ہے وہ کبھی کوئی بیماری ہو بھی سکتی ہے نا جس میں آپ پردہ نہیں کر. سپوز آپ اگر ہاسپٹل میں ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو آکسیجن لگا ہے یا جو بھی پرابلم ہے, اور بار بار لوگ آ رہے ہیں آپ کا چیک اپ کرنے کے لیے, تو آپ پوری طرح سے کوشش کریں کہ آپ فلی کورڈ رہیں, کہیں سے آپ کی زینت نمایاں نہ ہو, اور پھر آپ اپنا ٹریٹمنٹ کروا لیں. ٹھیک ہو گیا نا. 10 یا 11 سال کے لڑکے سے پردہ کرنا پڑے گا. دیکھیں, میں 12 سال کے بعد کرتی ہوں, ٹھیک ہے, لیکن 12 سال مدت اس لیے میں نے کہا کیونکہ تب تک وہ جوان ہو چکے ہوتے ہیں. سمجھ رہی نا آپ میری بات. تو اب یہاں پہ یہ حال ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اگر وہ آپ کی باتوں سے واقف ہیں, یعنی 1 2 10 11 سال کا بچہ ہے نا, اس کو اتنا نہیں پتا ہوتا, اگر وہ واقعی بچہ ہے تو اس کو اتنا نہیں پتا کہ عورت کے اندر چینجز یہ سب کچھ وہ نہیں محسوس کرتا, یا بری کمپنی میں نہیں بیٹھتا, تو اس کا دماغ بھی صاف ہے. ادروائز جب وہ بالغ ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ اس سے پردہ کر لیں. ٹھیک ہو گیا نا, آپ اسے پردہ کر لیں. تو مجھے پتا ہے کیونکہ میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں, تو جب وہ 6 کلاس میں جاتے ہیں تو وہ 12 ایئرس کے ہو جاتے ہیں, تو مجھے پتا چلا بالغ ہو گئے, اور واقعی ان کی نظروں میں فرق آ جاتا ہے, آپ کو پتا چل جاتا ہے. سو آپ جیسے وہ بالغ ہوں آپ پردہ کر لیں.
ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے لائک وہ بہت تیز ہے اور اس کا دھیان بری باتوں کی طرف ہے تو پھر آپ اسے پہلے ہی کر لیں تو بہتر رہے گا آپ کے لیے. اس کے بعد جی ایک اور کوشچن تھا کہ جب ہم ایئرپورٹ وغیرہ پہ جاتے ہیں تو الحمدللہ آپ کو سمجھ آئے. الحمدللہ جب ہم ایئرپورٹ وغیرہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اپنا آئیڈینٹی دکھانی ہوتی ہے, شو کرنی ہوتی ہے, آئی ڈی کارڈ دکھانا ہوتا ہے اور ساتھ آپ کا فیس بھی انہوں نے چیک کرنا ہوتا ہے. اس صورت میں کیا کریں, یا جب ہم بینکس میں جاتے ہیں پیسے نکلوانے کے لیے تو ہم وہاں پہ کیا کریں, ٹھیک ہے. یا آپ کبھی ایزی پیسہ کے لیے جاتی ہیں اور وہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائیں, تو آپ کو آئی ڈی کارڈ دکھانا پڑتا ہے, اس پہ آپ کی تصویر ہوتی ہے. تو اس جگہ پہ کیا کریں. تو دیکھیں اگر تو آپ جا رہی ہیں ایئرپورٹ پہ تو وہاں تو آپ کے لیے کمپلسری ہو گیا نا, تو وہاں پہ کوشش کریں جو فیمیل سٹاف ہے, آپ بولیں فیمیل, جیسے پاکستان میں تو آپ کو مل جائے گا, بولے فیمیل سٹاف ہے تو سائڈ پہ آ کے مجھے آپ چیک کر لیں. اور اگر میل ہے اور کوئی اور ہے ہی نہیں عورت اور آپ کو اس کو چیک کروانا تو بھی اس کو سائڈ پہ لے کے جا کے, تاکہ صرف ایک مرد دیکھے. ایک مرد کا مطلب ہے ایک سارا کا سارا زمانہ نہیں. اول تو آپ کو مل جائے گا, لیکن باہر کے ممالک میں اگر کوئی نہیں ہے اور وہاں آپ کی مجبوری ہے تو پھر آپ کے فیس پہ کسی قسم کے لپسٹک, بلش آن, ایسی کوئی چیز نہ ہو جس سے وہ بندہ اٹریکٹ ہو آپ کی طرف, ٹھیک ہے. مجبوراً آپ کو دکھانا پڑے. اسی طرح سے بینکس میں جب جاتے ہیں تو پاکستان میں تو الحمدللہ کوئی نہ کوئی فیمیل ہوتی ہے, تو مجھے بھی جب جانا ہوتا تو میں سائٹ پہ جا کے ان کو اپنی آئیڈینٹی شو کر دیتی, لیکن وہ بھی سائٹ پہ جا کے, یا آپ دیکھ لیں یہاں سے ان کو سمجھ آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن باہر کے ملک میں پھر وہی بات, تو پھر اس میں یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے ہسبینڈ کا بینک یوز کریں, اکاؤنٹ یوز کریں, تاکہ ان کو ہی دکھانا پڑے, آپ کو نہ دکھانا پڑے. اپنا دکھانا بھی پڑ جائے مجبوراً تو پھر وہی بات کی زینت نہ ہو, اور سارے مردوں کے لیے نہیں یہ بات ہوگی. ایزی پیسہ وغیرہ کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنی ہے. سب لوگ دھیان نہیں بھی دیتے, لیکن کچھ لوگ جان بوجھ کے آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لڑکی ہے کون, تو اس میں آپ اوائڈ کریں. ایزی پیسہ کے سروس کے لیے آپ دوسرا کسی اور کی جو ہے وہ سروس لیں. اب تو الحمدللہ وہ آ گیا نا, بایو میٹرک آ گیا, تو آپ کا شناختی کارڈ بھی نہیں دیکھیں گے, آپ نے نمبر پوچھیں گے تو آپ شناختی کارڈ دینے کے لیے اپنے نمبر دے دیں. ہاں ویسٹرن یونین میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا وہاں پہ اپنا جمع کروانا پڑتا ہے, ایک کاپی جمع کروانی پڑتی ہے. تو پھر آپ کی جو شناختی کارڈ پہ پکچر ہے, اگر وہ بہت زیادہ, ایسے کچھ لوگوں نے لپسٹک لگا کے بال کھول کے تصویر کھینچی ہے, تو وہ پھر آپ یہاں پہ وہ والا شناختی کارڈ نہ یوز کریں. اگر تو آپ نے پردہ کرنا تو پھر اپنے شناختی کارڈ پہ ایسی پکچر لگائیں جو بالکل سادہ ہو. پتہ اس میں تو وہ ویسے شناختی کارڈ کی پکچر اس طرح کی ہوتی ہیں, اللہ معاف کرے, آپ کو پتا ہوگا جیسے میٹرک میں ہم اپنے دیکھتے ہیں پہلے کے وہ جو مارک شیٹس وغیرہ, تو کیسی پکچرز ہوتی ہیں کہ ہم خود ہی ڈر جائیں. تو شناختی کارڈ پہ ایسی پکچرز ہوتی ہے کہ اس میں کوئی وہ اٹریکشن کا باعث نہیں ہوتی. اگر آپ نے واقعی سادہ کھنچوائی ہے تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ سوال میرے ذہن میں نہیں تھا, پر ایئرپورٹ پر یہ مسئلہ آتا ہے. جی بالکل آ جاتا ہے یہ مسئلہ, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, اس کے علاوہ اور کوئی کوشچن تھا, میں دیکھ لوں. اگر آپ کے پاس ہے کوئی بھی کوشچن تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں, آپ جہاں پہ بھی ہیں نا, آپ نے بھی وہاں پہ جو آپ جن سے ملتی ہیں اپنا ایک ماحول بنانا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ پردہ کرتی ہیں نا, تو جیسے آپ کیونکہ آپ اکیلی ہیں اور آپ یہاں اپنی گھر کا پہلا فرد ہے, تو آپ کو ایک انوائرمنٹ بنانا ہے. ہمیشہ بات یاد رکھیں, اپنے آپ کو کٹ آف نہیں کرنا, ورنہ وہ سب لوگ آپ پہ غالب آ جائیں گے. آپ کو اپنا ایک ماحول کریٹ کرنا ہے, آپ کو دینداروں سے بات کرنی ہے, آپ نے ان ٹچ رہنا ہے. یہاں میں آپ کو ایک بات کہوں کہ جتنی بھی لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں جو بھی ہیں, جب آپ دین پر چلتی ہیں نا, تو آپ کو دینداروں کی بہت ضرورت ہوتی ہے, اچھے دوستوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ ان کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں, آپ ایمان آپ کا بڑھتا رہتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. تو جب آپ پردہ کرتی ہیں تو اور لڑکیوں کو اپنے ساتھ ملائیں, ان سے شیئر کریں, آپ سے کوئی پوچھتا ہے ان کو بتائیں. آپ کو اپنا ایک سرکل بنانا ہے تاکہ آپ اس زون میں کمفرٹیبل ہو کے رہ سکیں, ٹھیک ہے. تو یہ آہستہ آہستہ آپ نے کرنا ہے. گھر میں بیٹھ کے اکیلے کمرے میں بیٹھ کے دین فالو نہیں کرنا, دوسرے لوگوں کو بھی بتانا ہے, اسپیشلی اپنے گھر والوں کو ضرور بتانا ہے. آپ نے اپنے بچوں کو شروع سے بتانا ہے. آپ کو پتہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, وہ دیکھ کے ہی آپ کو کاپی کرنا شروع کر دیں گے. مجھے یقین ہے کہ آپ کی جب بچیاں آپ کو دیکھیں گی چھوٹی چھوٹی, تو وہ دیکھیں گی کہ ماما کیسے کھاتی ہیں. جیسے مجھے بہت مزہ آتا ہے کہ جب میں نے پردہ کیا ہوتا تو میرے اسٹوڈینٹس ہیں نا, وہ چھوٹی چھوٹی ہیں بچیاں, تو وہ جب دیکھتی ہیں تو وہ بالکل ویسی کرتی ہیں, وہ بھی پردے کے نیچے سے خود ہی کر کے اسکارف سے, تو کہتی ہیں ہم کھا کے دیکھیں ٹیچر کیسے کھاتی ہیں. تو اگر مجھے پڑھانا ہے, میں یہ بھی بتا دوں کہ کوئی لڑکیاں ٹیوشنز پڑھاتی ہیں میری طرح, تو اس میں یہ ہے کہ میں نے ایک رو لڑکوں کی رکھی ہے, وہ بھی بچے اتنے بڑے نہیں ہیں, لیکن ظاہر ہے ان سے میرا پردہ ہے, تو اس میں پھر یہ ہے کہ میں نقاب کر کے پڑھاتی ہوں. اگر مجھے کچھ کھانا پینا ہے, لائک اگر مجھے چائے پینی ہے
تو پھر میں اپنا فیس جو ہے وہ ٹرن کر لیتی ہوں. اور میرے بچے اتنے اچھے اللہ ان کو جزائے خیر دے، اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب میں نے پانی پینا ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں چلیں فیس ڈاؤن، تو وہ سارے بچے فیس نیچے کر لیتے ہیں، میں پانی پی لیتی ہوں. سب لڑکیاں ان کا دھیان رکھتی ہیں کہ کسی کا فیس اوپر نہ ہو، تو وہ بڑے مزے سے کر لیتے ہیں. اور اگر مجھے چائے پینی ہے تو میں کہتی ہوں بیٹا اپنا فیس ٹرن کر لیں، میں ذرا آرام سے چائے پی لوں. تو بہت ایک کمفرٹیبل ماحول بن جاتا ہے. تو وہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں جب وہ دیکھتی ہیں کہ ٹیچر ایسے کر رہی ہیں تو پھر وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ بھی اسکارف سے کر کے نیچے سے کھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایون یہ کہ وہ گھر جاتے ہوئے بھی چھوٹی چھوٹی بچیاں تو رستے میں کر رہی ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ کہتے ہیں یہ کیا کر رہی ہیں، تو بھئی وہ ٹیچر کرتی ہیں تو پھر ہم نہیں ایسے کرنا ہے. تو جب بچپن سے وہ چیز دیکھیں گی تو بڑے ہو کے بھی ضرور کریں گی انشاءاللہ. تو آپ نے اپنی بچیوں کے لیے ایک ایگزامپل بننا، ایک بہترین ماں. ہم کتنی کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم اپنی بچیوں کو یہ سکھائیں، تمہیں یہ آنا چاہیے، تمہیں ایسے بیٹھنا ہے، بیٹا فراک ٹھیک کرو، بیٹا ایسے بال بناؤ، آنٹی کیا کہیں گے، ہم ایسی ساری باتیں بتاتے ہیں نا. لیکن ایک بہترین ماں کیا ہوتی ہے؟ جو اپنی بچوں کو تربیت دین کے مطابق کرواتی ہے. میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی دیتی ہوں کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین سکھا دیا، دنیا ان کی سنور جانی ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، وہ آپ خود دیکھیں گے. کیونکہ یہ میں نے دیکھا کہ میری ایک ٹیچر تھی، ان کے بچے میرے پاس آتے تھے تو وہ کہتی تھی منیبا مجھے ان کی دنیا کی فکر نہیں ہے. تو میں سوچتی یہ کیسی ماں ہے، یہ کیوں اس طرح کی بات کر رہی ہیں. کہتی ہیں بیٹا ہو جائے گا. لٹرلی دے آر سو بریلینٹ ماشاء اللہ، کیونکہ انہوں نے ان کی دین کی فکر کی. آپ سپوز وہ کہتی ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا یا میں چیٹنگ نہیں کرنی، تو وہ بچے جب میرے پاس پڑھنے آئیں گے تو میں ان کو کام دوں گی تو وہ چیٹنگ نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، دنیا تو ان کی ویسے سنور جانی ہے. وہ کہتی ہیں بیٹا یہ بس مجھے یہ ہے کہ یہ نماز پڑھ لیں صحیح، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں آپ کے پاس اس لیے بھیجتی ہوں کہ کوئی بات نہیں، سر وغیرہ ٹیچر وغیرہ تو ہمیں مل جائیں گے، میل ٹیچر، لیکن آپ کے پاس اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ آپ کے پاس سیکھیں. الحمدللہ. تو پھر یہ بات میں نے ان سے سیکھی کہ واقعی جب آپ بچوں کے دین کی فکر کرتے ہیں تو دنیا ان کی خود بخود صحیح ہو جاتی ہے. ایون انہوں نے اپنے بیٹے کو 5 سال کے بعد اسکول میں داخل کروایا کہ نہیں، 5 سال انہوں نے گھر میں اس کی تربیت کی، اس کے اٹھنے بیٹھنے کی، اور جو قرآن پڑھتی تھی اس کو بتاتی تھی، اس کو فل اپنا بچپن انجوائے کرنے دیا، ٹائم پہ اٹھنا سونا. ہاں اس کو نماز کی پابندی کروائی. اب جب آپ چھوٹا سا بچہ ہے، اب اس کو آپ نماز کے لیے فجر کے لیے نہیں اٹھا رہی ہوتی، وہ کیا کہتی ہیں نماز کے لیے اٹھاتی تھی، اسکول کے لیے نہیں اٹھاتی تھی، کیونکہ اسکول میں نے داخل ہی نہیں کروایا. تو 5 سال اس بچے نے فل فلیج اپنا بچپن جو ہے وہ انجوائے کیا الحمدللہ. اور جب وہ اسکول گیا تو باقی بچوں سے زیادہ بریلینٹ تھا، کیونکہ وہ بچے 3.5 سال کے شروع ہو گئے تھے. ہم سوچتے ہیں ہم بس 3.5 سال کا ہو گیا کروا دیں، میں بھی ایسے ہی سوچتی تھی. لیکن یہ بھی میں نے سیکھا کہ نہیں، انہوں نے اس کو گھر میں یہ سب چیزیں سکھائی. اتنا باقی بچوں کا جنرل نالج نہیں ہے جتنا اس کا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب عورتوں کو کام بہت زیادہ ہوتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، اور وہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا اپنے بچوں کو پڑھانے کا، یا بچے بہت زیادہ پک کر رہے ہوتے ہیں چیزیں، تو وہ کہتے ہیں بری چیزوں سے بہتر ہے کہ ہم اچھی چیزیں پک کرائیں. تو پھر کچھ ایسا سسٹم بنائیں کہ ارلی ان دا مارننگ وہ سو سکیں، اور اس کے بعد وہ کچھ پروڈکٹیو کر سکیں. اس کے بعد آپ ان کی کلاسز رکھ لیں کوئی بھی. تو شروع سے ہم اسکول کا بوجھ ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں. تو 5 سال تک بچوں کو بچپنا اپنا انجوائے کروائیں، اس کے ساتھ خود سکھائیں. جو آپ سکھائیں گی نا وہ کبھی نہیں بھولیں گے. ایک ماں، ایک آئیڈیل ماں. ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی کہ میں ایک سیریز سٹارٹ کروں جس میں ایک آئیڈیل عورت کیسی ہونی چاہیے. آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ یہ مجھے کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، کہ ایک آئیڈیل ماں ہوتی کیسی، ایک آئیڈیل مسلمان عورت کیسی ہوتی ہے. بلکہ یعنی اگر وہ ماں نہیں بھی ہے تو ایک آئیڈیل مسلم عورت کیسی ہوتی ہے، اس کے پاس یہ حالات ہیں تو ان کو کیسے فیس کرے. یہ تو صرف پردہ تھا نا اسپیسیفکلی، اس کا اخلاق کیسا ہو، اس کی چال ڈھال کیسی ہو، یعنی اس عورت کیسی ہو، اور کیسے ہم اپنی بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. تو ایک سیریز میں چاہتی ہوں اس کے اوپر سٹارٹ کروں. پلس یہ کہ یہ ہے تو بہت ارلی، لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انشاءاللہ پردہ سیریز جو ہے کل ہماری اینڈ ہو جائے گی. اس کے بعد آپ سے کچھ سٹوریز شیئر کی جائیں گی، تو اگر مجھے جہاں امپورٹنٹ لگے گا، جیسے میں نے آپ کو ایک ویڈیو کہا پردے کی، وہ شیئر کی جائے گی. اس کے بعد تھوڑا سا گیپ کے بعد، تھوڑا ہی گیپ ہوگا، آپ نے پیج سے ان ٹچ رہنا انشاءاللہ. اس کے گیپ کے بعد آپ لوگوں سے ایک بہت ہی امیزنگ سیریز میں نے جو ہے وہ شروع کرنی ہے. میری زندگی کا پردے سے بھی پہلا جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، پردہ تھا لیکن پردے سے بھی زیادہ پہلا پوائنٹ تھا، وہ کیا تھا؟ دعاؤں سے میں نے اللہ پہ توکل کرنا سیکھا تھا، اور اس توکل سے پھر میں نے پردہ سیکھا تھا. ٹھیک ہے نا، یعنی دعا اور توکل وہ اکٹھے چلیں گے انشاءاللہ. تو بہت مزہ آئے گا آپ کو. دعا کیسی مانگنی چاہیے، دعائیں کب قبول ہوتی ہیں، دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی، کیسی دعائیں ہمیں مانگنی چاہیے، کس طرح مانگنی چاہیے، کس وقت میں مانگنی چاہیے. تو انشاءاللہ وہ آپ سے دعا سیریز میں نے انشاءاللہ ضرور سٹارٹ کرنی ہے.
اور سسٹر کیا کہتی ہیں، میری 2 بڑی سسٹرز پردہ نہیں کرتی، پر جب سے میں نے سٹارٹ کیا ہے وہ دونوں حجاب کرتی ہیں، شادیوں میں بھی الحمدللہ، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیول پہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل میری جو بڑی سسٹر ہیں وہ پردہ نہیں کرتی، چھوٹی سسٹر کرتی ہیں، تو جو بڑی ہیں تو وہ جب پوچھتی ہیں، لیکن کئی معاملوں میں آپ کو بتاؤں کچھ لڑکیاں پردہ نہیں کر رہی ہوتی لیکن باقی دین کے کام ہم سے بھی زیادہ اچھا کر رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ نہیں کہ لڑکی کوئی پردہ کرتی ہے تو آپ نے سمجھنا کہ بس یہ ٹوٹلی اس کو دین آ گیا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جو پردہ نہیں کر رہی ہوتی لیکن وہ دین کے بہت امیزنگ کام کر رہی ہوتی، دین کے بہت زیادہ فالو کر رہی ہوتی، تو ہم نے کسی کو جج نہیں کرنا۔ تو جو میری بڑی سسٹر ہیں وہ بھی پردہ نہیں کرتی، لائک اسکارف لیتی ہیں، تو اگر کبھی کہیں ٹریول کرنا ہو تو کر لیتی ہیں، لیکن ویسے وہ نہیں کرتی، لیکن وہ سیکھ رہی ہیں۔ تو دیکھیں نا، چھوٹے بھی بڑوں کے لیے اگزامپل بنتا ہے، کتنی بڑی بات ہے نا، الحمدللہ۔ میرے لیے بھی دعا کرنا کہ آسانی پیدا، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، پہلا سٹیپ آپ کو اٹھانا ہے۔ میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں، میں نے بہت زیادہ دعائیں آپ سب کے لیے کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب لڑکیاں جو سن رہی ہیں وہ پردہ کرنا شروع کر دیں، اور جیسے جیسے مجھے فیڈ بیک آ رہا ہے میرا دل سکون میں جا رہا ہے، اور کئی لوگوں کا مجھے پتا ہے کہ نہیں مجھے فیڈ بیک آ رہا لیکن وہ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو میرا دل ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے کہ اللہ تو جو میرا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ اسی لیے ان سب کو ہم سیو کر دیں گے یوٹیوب پہ، تاکہ ان کے پیج پہ تو کبھی پیچھے چلی جائے گی نا اسٹوریز، تو آپ کو یوٹیوب کا جو چینل ہے وہ سبسکرائب کر لیں آپ لوگ، منیبا موٹیویشنل اسپیکر۔ ایک سیکنڈ بس آپ ویٹ کریں جی، تو وہ آپ سبسکرائب کر لیں چینل، وہاں پہ یہ ساری پردہ سیریز کے جو ہے ویڈیو کی فارم میں شیئر ہوں گی، ٹھیک ہو گیا نا، تاکہ سیو رہی یہ کام، یہ کبھی ختم نہ ہو، جب بھی کسی کو ضرورت ہو آپ اس کو یہ سیریز نکال کے بولیں پوری سیریز سن لیں۔ سیریز سننے کا مقصد کیا ہے کہ ایک میں ایک بات ہوگی، اگلے دن اور بات ہوگی، جب بھی کسی کو سینڈ کریں تو ایک ایک کر کے ساری آڈیو سینڈ کریں، ایک دن میں ایک، ایک دن میں ایک، ایک دن میں ایک، تاکہ اس کے اندر عمل جو ہے وہ پختہ ہو جائے۔ جب بھی نیکی کی طرف آپ جائیں نا تو آہستہ 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 جائیں، پہلے ایک چیز پہ عمل کیا، پھر دوسری چیز پہ عمل کیا، پھر تیسرا، اس طرح سے دین میں آگے جانا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت 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 آسانیاں پیدا کرے گا، فکر نہیں کرنی آپ نے۔ جی بالکل، پردہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت سی بری چیزوں سے بچا لے، بالکل الحمدللہ، پردہ تو ایک کمپلیٹ پیکج ہے مسلمان عورت کے لیے، الحمدللہ۔ تو پردہ جی دعا سیریز انشاءاللہ ضرور 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 جو ہے وہ ہم دعا سیریز شروع کریں گے۔ میرا فیوریٹ ٹاپک یہی تھا، پہلے میں نے یہی سٹارٹ کرنا تھا لیکن میں نے پردہ شروع کر دیا، اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ اور امیزنگ بات یہ بھی ہے کہ شادی کا سیزن چل رہا ہے نا، تو شادی کے سیزن کے ساتھ پردہ سیریز کا تو مزہ ہی آ گیا، یعنی کہ لڑکیاں جو ہے وہ شادیوں پہ جا رہی ہیں، شادیاں ہونے والی ہیں، تو ان کو بہت مزہ آ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک امیزنگ چیز تھی جو میں نے آپ سے کل شیئر کرنی تھی کہ ہم یہی تو سوچ رہے تھے اور یہی ہو گیا۔ اگر کوئی بھی اور کوشچن ہے تو پوچھ لیں تاکہ پھر میں اس کو بند کرتی ہوں انشاءاللہ۔ کل ہمارا لاسٹ ڈے ہوگا اور انشاءاللہ بہت سی باتیں ہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت بہت اچھے حالوں میں رکھے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا ایک اور سیریز چل رہی ہے فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ، اس میں یہ ہے کہ ہر اتوار کو ایک لیکچر آتا ہے صبح 11 بجے، لیکن میں شاید اس کی ٹائمنگ چینج کر کے شام رات کو 10 بجے کر دوں، کیونکہ 11 بجے کچھ لوگ نہیں بھی سن پاتے، تو شاید 10 بجے کر دوں، موسٹ پروبیبلی کہ اب اس ہفتے جو ہے اس اتوار کو 10 بجے ہی آئے گا صبح کے وقت۔ تو وہ ایک پورا کمپلیٹ 1 گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے، 50 منٹ یا 60 منٹ کا ایک لیکچر ہوتا ہے ایک ٹاپک کے اوپر۔ لیکن اس سیریز میں کیا، فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ، اندھیروں سے اجالوں تک کا سفر، جس میں آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آنا ہے۔ تو اس میں جو جو پرابلمز ہوتی ہیں تقریباً وہ ہر ایک لیکچر میں شیئر ہو جاتی ہیں، میں ڈسکس کر دیتی ہوں۔ تو اس اتوار کو بھی بڑا مزے کا ٹاپک آ رہا ہے، تو آپ نے پیج سے جو ہے وہ ان ٹچ رہنا ہے، اور اس سیریز کی بھی جو آپ کو آڈیو چاہیے آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے آئی ایم پاکستان پہ ایک سیریز کی تھی، اس کا نام تھا شادی کے حوالے سے، میرج سیریز تھی وہ، تو اس میں میں نے 4 دن کیا تھا لیکچر، تو وہ بہت ہی مزے کی سیریز تھی کہ ہم شادیوں پہ مطلب کیسے جائیں، شادیاں کیسی ہونی چاہیے، ہمیں لڑکے کیسے چاہیے، اور وہ سارا سفر کے پہلے کیسے منگنی ہوئی، پھر رخصتی ہوئی، بڑے مزے کی وہ سیریز ہے۔ تو وہ سیریز بھی اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو آڈیو فارم میں انشاءاللہ مل جائے گی، کیونکہ اب وہ تو دوبارہ نہیں یہاں پہ شیئر ہوگی۔ ہاں، جو آئی ایم پاکستان کے پیج پہ ہیں وہ پیچھے ہسٹری دیکھیں گے تو انشاءاللہ ان کو نظر آ جائے گی۔ تو چلیں جی، اب سائن آف ہوتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو بہت بہت خوش رکھے، جزاک اللہ خیرن کثیر۔ آپ لوگ جب سامنے ہوتے ہیں نا تو وہ ایک مجھے رونق محسوس ہوتی ہے، تو مجھے بات کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ ایک تو وہ ہے نا جو پیچھے سے سنیں گے واٹس ایپ پہ، لیکن لائیو جو سن رہی ہوں پھر اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، آپ لوگ اپنا ٹائم نکال کے آتی ہیں اور اتنا آپ کو صبر ہوتا ہے اور اتنا ویٹ کرتی ہیں آپ لوگ کہ فوراً سے آن لائن ہو جاتی ہیں۔ چلیں، باتیں بہت لمبی ہو گئی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔